صدام حسین مسلم تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے، تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوجی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، میں اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھیں تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومتوں پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پراپوگنڈے کی ویڈیوز چلوائی گئیں، اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیاں پھیلانے میں کامیاب ہو گیا